ویل آج میں نماز کے بارے میں بات کروں گی کیونکہ نماز ہی سب سے بڑی دولت ہے ہر مسلمان کی، ہر ایمان والے کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سر کے بنا دھڑ نہیں ہوتا، ایک جسم نہیں ہوتا، ویسے ہی نماز کے بنا کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اور نماز ایک واحد کنیکشن ہے آپ کا اللہ سے، اپنا رشتہ بہتر کرنے کا، اسے ایک ون سٹیپ اپنے رشتے کو آگے لے کے جانے کا، اللہ کے دل میں بیٹھنے کا۔ بس نماز ہی ایک واحد کنیکشن ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنا وہ پورا توکل اور اپنا پورا ذہن نماز میں ڈالتا ہے۔ جیسے اللہ اکبر کہتا ہے، وہ اپنی دنیا کی ہر چیز پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اب کہتا ہے اب میرا دھیان صرف اور صرف میرے اللہ کو، میرے بنانے والے کو، میرے خالق کو میں رکھتا ہوں اور بس میں آپ کے آگے ہی جھکتا ہوں۔ تو آئی تھنک یہ سب سے پہلے ہمیں جب ہم وضو کریں تو ہمیں اپنے ذہن کو ریڈی کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم وضو کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز ہمیں پڑھنا ہے تو ہمیں پہلے دنیا کی ہر چیز بھول جانی ہے، ٹھیک ہے؟ آئی نو کام یہ وہ سب ہوتا ہے، پر جب آپ دنیا کے اندر زیادہ بھی گھسے رہتے ہو تو نماز میں یہ مسئلے ہوتے ہیں جو میرے پرانے وقت میں مجھے بہت یہ مسئلہ آتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا یہ تو سب کو ہوتا ہے تو یہ بہت نارمل ہے۔ اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ جب میں وضو کرتی تھی تو وضو کے وقت بھی میں دنیا کے بارے میں سوچتے رہتی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ وہ سوچو گے تو آپ کا ذہن، جب آپ نماز بھی پڑھو گے تو اسی میں جائے گا۔ پھر جب میں وضو کرتی تھی میں نے اپنی نیت ہی کر لی تھی کہ اب مجھے نماز کے بارے میں ہی سوچنا ہے، نماز کے بارے میں ہی دھیان رکھنا ہے۔ میں کس طریقے سے نماز پڑھوں جس سے اللہ راضی ہو، کیسے اپنا آپ کو پراپرلی کروں جس سے میرا ذہن پورا نماز میں ہو۔ اینڈ انشاءاللہ آف کورس وقت لگتا ہے، لیکن میں نے بہت ڈفرنس پایا اپنے فوکس پہ نماز کے۔ تو سب سے پہلی بات آج میں یہی کروں گی کہ ہم سب سے پہلے اپنا دماغ پورا کلیئر کر لیں نماز کے لیے۔ اینڈ نماز سے کیا کچھ نہیں ہوتا، کیا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ نماز سے ہوتا ہے، سب کچھ دعاؤں سے ہوتا ہے۔ اور یہ تو غیبی چیز ہے، کہتے ہیں نا اللہ ہر کام جو ہمارا ہوتا ہے نا، ہر انسان کا، ہر مخلوق کا غیب سے کرتا ہے، لیکن اسے اسبابی طریقہ دکھاتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا لائف میں۔ تو اللہ سے تعلق بنانے کا بھی پروٹوکول ہے۔ اللہ سے تعلق بنانے کا پروٹوکول کیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ ایک اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بنے، آپ لوگوں کے لیے خیر بنے اور جھوٹ نہ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے، اور سب سے امپورٹنٹ ہے جتنا حرام سے بچ سکتے بچے، کیونکہ بہت وقت ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم اتنے حرام میں رہتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ دعائیں ہو ہی نہیں پا رہی ہے۔ انفیکٹ آف کورس حرام کمانے والا بھی کماتا ہے، دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اس میں برکتوں کو نہیں دیکھا ہے۔ اور یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے ہی کہہ رہی ہوں، اور آئی ایم گلیڈ کہ اس چیز کو میں نے دیکھا، سمجھا، اور میں نے ریئلائز کیا کہ یہ صحیح ہے، یہ ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ برکت ہی نہیں ہے اور کوئی نہ کوئی مسئلہ آ کے کھڑا ہو جائے تو وہ آتا بھی تھا اور اس سے پاس چلا بھی جاتا تھا۔ تو آئی تھنک یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی سب سے پہلے دیکھیں کہ کون سی چیز ہے جو ہمارے روزی میں یا ہمارے دعاؤں میں اکڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری کوئی چیز آگے نہیں بڑھی۔ ہمارا کام ہے نوٹس کرنا، دیکھنا، سمجھنا کہ یہ چیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور اس کو آگے بڑھنا۔ تو بس ہم کوشش کریں کہ ہم حرام سے بچیں، جتنا ہو سکے ہم اللہ سے جتنے جلد ہو توبہ کریں۔ میں دیکھتی ہوں بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعد میں توبہ کریں گے، ابھی تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ چھوڑ دیا تو یہ کیسے چلے گا، وہ کیسے چلے گا۔ اینڈ جب میں دین کے نزدیک ہوئی، جب میں نے دین کو پڑھا، میں نے ریئلائز کیا کہ رزق تو اللہ نے آپ کے پیٹ میں ہی لکھ دیا ہے کہ یہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے یہ رزق۔ اور ہم
آف کورس آپ کو محنت کرنی ہے، بنا محنت کے کچھ نہیں ہوتا، بٹ رزق تو لکھ دیا گیا ہے آپ کی تقدیر میں. اب آپ اسے حرام طریقے سے کماتے ہو یا حلال طریقے سے کماتے ہو، یہ آپ کے اوپر ہے. تبھی تو اللہ نے مخلوقوں کو، انسانوں کو فری ول دیا ہے کہ آپ کے سامنے سب ہے. اب آپ صحیح چنتے ہو یا غلط چنتے ہو، آپ کو یہ ملے گا. لیکن دو رستے ہیں، صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، آپ کیا چاہتے ہو. اور صحیح غلط کا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنی سمجھ دی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اتنے تو ہم یو نو بے وقوف لوگ نہیں ہیں. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس پہ سب سے زیادہ دھیان دیں، بیکاز ہر وقت جب ہم کمانے کی باری آتی ہے اور جب کوئی بزنس کرنے کی باری آتی ہے تو ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں. حلال اور حرام صرف اس سے ڈپینڈ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے جو دکھتا ہے حرام بزنس بہت کلیئرلی وہی حرام ہوتا ہے. کبھی کبھی ناجائز پیسہ رکھنا یا کسی کا، اگر آپ پارٹنرز ہو، کسی کا کوئی پروفٹ ہے اور آپ نے اس میں سے کچھ پیسہ ہڑپ لیا، اسے جھوٹ بولا، اسے بھی حرام کمائی ہی کہا جاتا ہے. تو ہم بہت اپنا ذہن لگائے کہ ہم پیسہ کہاں لگا رہے ہیں، کون سے کام میں لگا رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو انسان اس کے حساب سے اپنی لائف کو آگے لے جا سکتا ہے. آفٹر دس آپ کو سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے کہ ہم ایسے کون سے گناہ میں ہیں جس کی ہمیں توبہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب کبھی کبھی انسان بہت زیادہ گناہوں میں رہتا ہے تو بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے یا ہمارے پہ مسئلے آتے رہتے ہیں، کیونکہ آف کورس ہم میری زندگی میری مرضی اور پتہ نہیں کیسے کیسے سلوگنز ہم سنتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم انسپائر ہو جاتے ہیں اس سے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ مسلمان کو تو اس کی شریعت چلاتی ہے. اور دنیا میں بہت چیزیں آئے گی اور جائے گی لیکن قیامت تک شریعت نہیں بدلے گی. دنیا کتنی بھی ایڈوانس ہو جائے، بے شک اب دنیا کے مزے لو، دنیا کی جو ایڈوانسمنٹس ہے اور جو روز آپ نئی چیزیں دیکھ سکتے ہو، اسلام میں اس کی کوئی منائی نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو یوز نہیں کر سکتے، انجوائے نہیں کر سکتے، بے شک، پر ایک شریعت کے دائرے میں. اینڈ یہ میں آج نوٹس کر، جب میں پہلے اپنی ماضی زندگی میں تھی تو مجھے لگتا تھا یہ نہیں کر پاؤں گی، وہ نہیں، بٹ آج یہاں پہ آ کے میں وہ چیز کر پا رہی ہوں جو مجھے ایسا لگتا تھا کہ نہیں ہو پائے گی. کیونکہ آپ لوگوں سے اتنا سنتے ہو، اور کیونکہ آپ دین نہیں سیکھتے ہو، آپ خود نہیں سیکھتے ہو، جو ایک میرا میجر مسئلہ تھا، جو میں نے دین سیکھا نہیں تھا. آپ سمجھ رہے؟ تو جب آپ دین سیکھتے نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے کسی نے کچھ کہہ دیا آپ نے، ہاں اچھا ایسے ہی ہوگا، اچھا ایسے ہی ہوگا. اینڈ وہ چیز بہت میٹر کرتی ہے لائف میں، ٹو بی ویری ویری آنیسٹ. تو وہ چیز نے بہت ڈفرینس کیا جب میں سیکھنے لگی اور میں سمجھنے لگی. اوبویسلی میرے اندر بھی بہت بہت خامیاں، میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر اور مجھے اور بہتر کر، اور میرے اندر ایسا توکل لا اور ایسا تقوی لا کہ بس میں خود ہی سرپرائز ہو جاؤں اپنے آپ سے. تو یہ ہمیں اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم تو اسبابی طور سے کرتے ہیں لیکن ہمیں اللہ کی بھی مدد چاہیے اس کے لیے. اور ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جب دعا ایک اینڈ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 2 رکعت نفل پڑھے آپ ڈے کے اینڈ میں عشاء پہ، جہاں پہ آپ کی صرف نیت یہ ہو کہ اللہ مجھے میرے نفس سے اور شیطان کے وسوسے سے بچا. کیونکہ انسان کی جو نفس ہے، جب آپ اتنے نافرمان ہوتے جاتے ہو اللہ کے ہوتے جاتے، پھر وہ شیطان آپ کے نفس میں بیٹھ جاتا ہے. اب وہ آپ کے پاس ہے بھی نہیں آس پاس، لیکن آپ اس کا ہر کام کر دیتے ہو. اس کے ایبسنس میں بھی ہم اتنے اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم کچھ چیزیں اپنی زندگی میں چینجز کریں. آف کورس توبہ سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی دولت نہیں ہے، اور کوئی نعمت نہیں ہے. یہ سب سے مہنگی چیز ہے، اور اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جسے وہ بہت پسند کرتا ہے. ایسے حدیثوں میں نے سنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کہتے ہیں نا جنت سارے گنہگاروں سے ہی بھری ہوگی جنہوں نے توبہ کی. تو ہم لیٹ نہ کریں، کیونکہ ایوری ڈے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ہم نیوز پڑھتے ہیں، چاہے نیچرل ہو ان نیچرل ہو، کوئی نہ کوئی دنیا سے جا رہا ہے. 1 دن 2 دن انسٹاگرام پہ چلتا ہے، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں. کبھی یاد آئے تو یاد آئے. تو ہمارا وجود، میں آج بس نماز پڑھ رہی تھی، اور آف کورس ہم زمین پہ جہاں نماز ڈالتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اینڈ میں ریئلائز کر رہی تھی کہ اللہ آج کچھ سال میں زمین کے اوپر ہوں، which is very few limited years، اینڈ اس کے بعد قیامت تک میں اس کے نیچے رہوں گی.
اندر زمین کے اندر کی نہیں بین دیٹ. آپ کو کوئی باتھ روم میں اگر بند کر دے کچھ وقت کے لیے آپ کلاسٹروفوبک پاگل. آپ اتنے بڑے بیڈ روم میں آپ کو کوئی بند کر دے آپ پاگل ہو جاؤ. امیجن قبر کے اندر. بہت بہت خطرناک چیز ہے نا. آج میں بہت رو رہی تھی, انفیکٹ بہت رو رہی تھی آج. میں بہت اپسیٹ تھی اینڈ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک دن مجھے بھی چلے جانا ہے, ایک دن مجھے بھی چلے جانا ہے. ہمیں سب کو پتا ہے کہ موت کا مزہ ہر روح کو چکھنا ہے, لیکن جب کبھی کبھی آپ کے اندر وہ بات ایسی بیٹھ جاتی ہے آپ کو ڈر لگتا ہے. اور مجھے بہت ڈر لگنے لگ گیا آج کہ میرا کیا ہوگا. اینڈ آئی تھنک ہر کسی کو وہ سوچنا چاہیے اپنی قبر کے بارے میں, اپنی آخرت کے بارے میں کہ میرا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا. اور انسان جب وہ فکر رکھتا ہے نا تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اور اللہ کے حکموں پہ چلنے کے لیے اور آسان ہو جاتی ہے. تو آپ بس کوشش کریں. آئی تھنک یہ کچھ چیزیں اگر ہم کوشش کریں, حرام سے بچے, نماز اپنے وقت پہ پڑھے اور توبہ کرنے کی کوشش کرے. اور اگر کچھ چیزوں سے ہم سے گناہ ہوتے رہیں گے تو ہم نیکیاں کریں, ہم زیادہ نیکیاں کریں کہ شاید ان نیکیوں سے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے. اس نیت سے کرے. تو بس ایٹ لیسٹ یہ میرا 3 پوائنٹ آج کے لیے تھا کہ ایٹ لیسٹ ہم کوشش کریں کہ یہ ہم اپنے اندر لائیں. اور بس اندر سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے. نیت کہتے ہیں نا انسان کا جو پورا دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہے. تو ہم بس کوشش کریں کہ ہم یہ نیت کریں اور جو بھی کام کریں اس کے پہلے نیت کریں کہ اللہ یہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں, یہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں. شاید اس سے تو راضی ہو جائے, میری مغفرت ہو جائے. شاید میں نے کسی کے لیے کچھ کر دیا, تو اس سے راضی ہو جائے, میری مغفرت ہو جائے. میں نے اس گناہ سے توبہ کر لی, تو راضی ہو جائے, میری سے مغفرت ہو جائے. تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے, یہی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. سوائے اللہ کی اور کوئی معبود نہیں. اور بس ہم اللہ کے ہی ہے, اللہ کے آگے ہی جھکیں گے. اور بس اللہ مرتے وقت ہمیں کلمے پہ موت دے, ہدایت پہ موت دے, ایمان پہ موت دے. آنیسٹلی مجھے بولا بھی نہیں جا رہا ہے, میں رونا ہی شروع کر دوں گی ابھی. میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں کنٹرول کر کے بات کروں. بٹ یس, ہم کوشش کریں کہ ہم اس 3 چیز پہ اپنی زندگی پہ ورک کریں, تھوڑا تھوڑا ورک کریں. اور انشاءاللہ اللہ ہمیں خوب کامیابی دے گا. اللہ ہمیں کامیابی ضرور دے گا. آپ کبھی ڈسپوائنٹ مت ہونا, آپ کبھی نہیں سوچنا میں نے بہت گناہ کیا, اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ سب کو معاف کرتے ہیں, ٹرسٹ می. بس ہم اس چیز کو چھوڑ دیں اور ہم مانیں کہ ہم نے گناہ کیا, اللہ کو ناراض کیا ہے. اینڈ اسے کوشش کریں کہ ہم واپس ریپیٹ نہ کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے, انسان ہے, پھر توبہ کریں. پر آپ بالکل ڈسپوائنٹ نہیں ہونا. آئی ایم ٹیلنگ یو, جب آپ اپنی زندگی بدلو گے نا, آپ دیکھو گے کہ اللہ آپ کو جو بھی پہلے نوازے تھے اس سے 100 گنا زیادہ دیں گے, 100 گنا. ہم لوگوں کو شیطان یہ دکھاتا ہے کہ ارے یہ لاس ہے, یہ لاس ہے, یہ لاس ہے. وہ چاہتا ہی نہیں کہ ہمارا رشتہ اللہ سے اچھا ہو, ہم اللہ کے نزدیک جائے. وہ شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے, ارے کام نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, یہ کیسے ہوگا, وہ نہ 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 نہ. ہمارے آگے وہ ایک جھوٹ کا پردہ ڈالتا ہے. بس ہمیں کیسے بھی کر کے اس سٹیپ کو پار کرنا اور آگے جانا ہے کہ نہیں, اس سے زیادہ عزت اللہ کی فرما برداری میں ہے, اس سے زیادہ برکت اللہ کی فرما برداری میں ہے. اس سے ہماری آخرت جو فار ایور ہے, ہمارے لیے فار ایور آخرت ہے, دنیا نہیں, اس میں ہے. تو بس جب ہم یہ سوچیں گے نا, انشاءاللہ اللہ ہمیں بہت مدد کرے گا. اور آپ ایسے ایسے دروازے دیکھو گے آپ کے لیے کھلتے ہوئے جو آپ نے ادروائز سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا یہ کام بن سکتا تھا یا میرے ساتھ یہ ہو سکتا تھا. اللہ آپ کے لیے ایسے ایسے دروازے کھولے گا. میرے بھائی اور بہنوں, پلیز پلیز آپ کوشش کریں, آپ کوشش کریں. کوشش کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے, کوشش کرنے میں ہی ہمارا پروگریس ہے. ہم کوشش کریں گے تو ہی ہم آگے بڑھیں گے. آپ کوشش نہ چھوڑیں, آپ کوشش نہ چھوڑیں. سو پلیز آپ کوشش کریں. میں اپنے لیے جتنی فکر مند ہوں, میں سچ کہوں میں آپ سب کے لیے بھی اتنی ہی فکر مند ہوں. اور یہ بالکل جھوٹ بات نہیں ہوگی کہ میں اپنی آخرت کے لیے جتنا سوچتی ہوں, میں آپ سب کی آخرت کے لیے بھی اتنا ہی سوچتی ہوں. اینڈ دیٹ از دی اونلی ریزن کہ میں دعوت کا کام کر رہی ہوں کہ میں اس چیز کو آپ تک کیسے پہنچاؤں. اینڈ آئی ہوپ اللہ ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں کہتے نا توبہ کی توفیق دے, جیتے جی جوانی میں دے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم.